بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی سورہ واقعہ کی یہ آخری چند آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا منظر کھینچا ہے انسان کی موت سے، نازعہ کے عالم سے لے کر پھر اس کی روح کے اوپر جانے کے بعد جس طرح سے اس کا استقبال ہوگا اور جس طرح سے اس کی پہلی خاطر مدارات ہوگی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جب روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، سانس نکل رہی ہوتی ہے، تم وہیں پہ ہوتے ہو، مردے کی اس بندے کی سانس نکلتے ہوئے، روح نکلتے ہوئے، جان نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت ہم تم سے کہیں زیادہ اس بندے کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم آزاد ہو، تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تو تم کیوں نہیں اس سانس کو، اس روح کو، اس جان کو واپس اس بدن میں لے آتے؟ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تم آزاد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے، تو تم کیوں نہیں اس شخص کو دوبارہ زندگی دیتے، اس کی جان کو دوبارہ اس کے بدن میں کھینچ کر واپس لے آتے؟ پھر ایک مرتبہ جان نکلنے کے بعد جب روح اوپر جاتی ہے تو فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ روح، اگر وہ شخص مقرب بندوں میں سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، تو ارشاد ہوگا کہ راحت ہے، عمدہ رزق ہے، نعمتوں والی جنت ہے، تمام چیزوں کے آفرز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہوگا، روح، ریحان، جنت نعیم۔ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوگا، ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملنے والے ہوں گے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم پر تمام اصحاب یمین کی طرف سے سلامتی ہے۔ لیکن اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے ہوگا، تو جاتے ہی سب سے پہلے جو اس کو دیا جائے گا پینے کے لیے وہ ابلتا ہوا گرم پانی ہوگا، اور پھر اس کے لیے جہنم میں جلنا اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لہو حق الیقین، یہ تو بالکل ثابت چیز ہے، حق یقین ہے یہ، بس تم اپنے اس عظیم رب کی تسبیح بیان کرو۔ یہ ایک مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورا نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ الفجر کی آخری آیات میں بھی کچھ اسی طرح کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہرگز نہیں، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، تمہارا رب آئے گا، فرشتے صف باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، جہنم کو کھینچ کر قریب لایا جائے گا۔ اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اس دن سمجھ میں آنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا کہ اے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ سامان بنا رکھا ہوتا، اے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ زاد راہ بنا رکھا ہوتا، تیار کر رکھا ہوتا، کچھ سامان آگے بھیج رکھا ہوتا۔ بس اس دن جیسا عذاب دیا جائے گا ویسا عذاب کبھی نہیں دیا گیا ہوگا، اس جیسا عذاب تو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، اور جس طرح سے اس دن باندھا جائے گا ویسے اور کوئی نہیں باندھ سکتا۔ ایک طرف یہ منظر ہوگا، دوسری طرف جو نیک بندے ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ،
اے وہ نفس جو مطمئن ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے کاموں سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے اپنے بندوں میں، میرے اپنے بندوں کے ساتھ داخل ہو جا میری اپنی جنت میں۔ یہ دو مقامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنت، جہنم، اچھے انجام، برے انجام، ان تمام کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے عزیزو، اس زمانے میں کچھ نئے طرح کے خیالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کچھ بہت ضرورت سے زیادہ انٹلیکچوئل یا انٹیلیجنٹ لوگ وہ الگ الگ لوگوں کے حوالے سے کچھ اس قسم کی باتیں سامنے لاتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہی ہے تو محبت کی خاطر کرو، محبت کے ساتھ کرو، اس جنت کی لالچ میں یا جہنم کے ڈر سے نہ کرو۔ اور ایک بہت خاص جملہ ہے جسے وہ الگ الگ لوگوں کے نام سے بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آگ ٹارچ ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوتا تو میں جہنم کی آگ کو بجھا دیتا اور جنت میں آگ لگا دیتا کہ تاکہ جنت اور جہنم کا وجود نہ رہے، اور اس کے بعد جو بھی عبادت کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر کرے۔ یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، شاید بہت اٹریکٹیو ہوں، لیکن حقیقت میں بہت بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بھیجنے کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر اچھے کام کرو گے تو میری جنت ہے، اگر برے کام کرو گے تو میری دوزخ ہے۔ امتحان لینے والے نے ہی تمام چیزیں متعین کر دی، تمام قواعد، تمام قوانین، تمام ضوابط، اصول مرتب کر دیے۔ اس کے بعد پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس امتحان میں تبدیلیاں کرنے والے، یہ کہنے والے کہ نہیں جنت اور جہنم نہیں ہونی چاہیے بلکہ محبت کے خاطر عبادت ہونی چاہیے۔ یقیناً عبادت محبت کی خاطر ہی کی جائے، لیکن اس کے لیے جنت اور جہنم کا انکار یا یہ کہنا کہ ان کے جنت کی لالچ میں کام کرنے والے کا ثواب ہی نہیں ہے یا جہنم کے خوف سے ڈر کے اچھی زندگی گزارنے والے کو ثواب نہیں ہے، اور اسے لالچی کا یا اس جیسے لقب سے پکارنا، یہ تمام بہت شنیع اور گری ہوئی حرکتیں ہیں۔ خود صحابہ کرام جن سے اچھی نسل، جن سے اچھا گروہ شاید ہی کبھی دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب سے بہترین نسل تھی، بہترین لوگوں کی جماعت تھی، انہی کے درمیان قرآن مجید اترا تھا۔ اس کے باوجود قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جنت اور جہنم کا جو تذکرہ کرتے تھے، جنت کی لالچ دلاتے تھے، جنت کی خواہشیں اکساتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، جہنم سے بچنے کو اور بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اگر صرف محبت کے نام پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہوتی اور یہ زندگی بسر کی جا سکتی ہوتی اور یہ مطلوب ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تو پھر کیوں جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوتا، اور خصوصاً صحابہ کرام جیسی نیک ترین، صالح ترین نسل سے، اس گروہ سے کیوں جنت اور جہنم کی تفصیلات ذکر کی جاتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔